نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ ان اعمال کے طرف توجہ دلایا گیا تھا جن اعمال کو شوال کے مہینے میں کیا جاتا ہے، اور آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حج کے متعلق کچھ مذاکرہ کیا جائے گا. طبیعت ناساز رہنے کی وجہ سے ارادہ یہ ہوا کہ نیرل کی کارگزاری اس عاجز کی زبانی امت کے سامنے آ جائے. ایک دوست نے کہہ بھی دیا کہ کارگزاری ذکر کرنا تھا. انہوں نے کہا انشاءاللہ پورے لوگوں کے سامنے آ جائے تاکہ تنہا ایک آدمی کو فائدہ ہونے سے سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. پہلا موقع تھا کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے روبرو میں نے بیان سنا، اور وہ علاقہ بھی ایک ایسا سنسان جنگل میں ہے کہ جہاں پر انسان کو بغیر معلومات کے جانا مشکل ہے. نہ تو اس مقام کو کوئی راستہ ٹھیک سے ہے، نہ گاڑیاں ہیں. خود میری بات آتے وقت پیدل ہی آنا پڑا. نہ کوئی رکشہ ہے، نہ کوئی بس کا نظام ہے. بس ایک اللہ کی محبت کا ایک درد دل وہاں پر موجود ہے. جس طریقے سے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا اپنی طرف، اللہ والوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت کا ایک مقناطیس ہوتا ہے جو انسانوں کو کھینچ لیتا ہے. حالانکہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس سفر میں مجھے تکلیف بھی ہوگی، مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور بعض دفعہ بیماری بھی پر ہو جاتی ہے. لیکن وہ مقناطیس ایک ایسا جادو ہے کہ اللہ والے کے دل میں وہ محبت ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ انسان کو کھینچ لیتا ہے. چنانچہ اگر میں کسی سے پوچھتا کہاں سے آئے تو جلال آباد، کہاں سے آئے تو فلاں علاقہ، حتیٰ کہ مہاراشٹر اور غیر مہاراشٹر کے لوگ بھی وہاں موجود. اس کیا وجہ تھی؟ نہ تو کوئی سواری کا نظام،
نہ کوئی اتنا عمدہ اور شاہی مہمانی کھانا کا نظام. یہ حقیقت بات ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مقناطیس کے اندر وہی لوہا کھینچ کر آتا ہے جو لوہا مقناطیس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جو دائرے کے اندر ہوتا ہے. اگر مقناطیس سے لوہا دور ہو جائے تو وہ لوہا ادھر کھینچ نہیں پاتا ہے. جن لوگوں کے دلوں میں اپنے اکابر کی فطورت ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی اپنے بڑوں سے استفادہ نہیں حاصل کرتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امت اپنے بڑوں کے، اپنے علماء کے، اپنے مشائخ کے برائیوں میں لگ جائیں گے. یہ نشانی ہے. مقام کے لوگ مقامی علماء کے، مقام کے لوگ مقامی دین کے کام کرنے والوں کے مخالف. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اپنے بڑوں سے بدظن ہو جائیں گے اور لوگ اپنے بڑوں سے دور ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب چراغ جلتا ہے تو پتنگے ایسے آتے ہیں ان کو اپنے موت کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ یہ اس روشنی پہ عاشق ہے اور اس عشق کے اوپر وہ اپنی جان کو بھی گنوا دے گا. کبھی مکھی کو بھی دیکھا آپ نے ایسا جان دیتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے کوئی کہ کوئی چراغ کے پاس آ کر مکھی بھی اپنی جان دیتا ہو؟ سرمد رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، اللہ اکبر، بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، سرمد گمے عشق رام ہم اسرا دہن. اے سرمد، اللہ کی محبت کا شوق دنیا کے کتوں کو نہیں دیا جاتا ہے، دنیا کے حوث اور دنیا کے پر مرنے مٹنے والوں کو نہیں ملتا ہے. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں، سوزے گمے پروانہ رام یسنا رانا دہن. پروانہ کے جلنے کا درد مکھیوں کو نہیں ملا کرتا ہے. پروانہ کیا؟ ارے پروانہ، پر کے معنی پر، وانا والے والا، پر والا، تو مکھی بھی پروانہ ہے. لیکن آج تک کسی نے مکھی کو پروانہ کہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس چراغ کی وہ محبت نہیں ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ارے بھائی ترکاری ملا کرتا ہے ترکاری والے کے پاس، کپڑے ملا کرتا ہے کپڑے والے کے پاس، لوہا ملا کرتا ہے لوہے والے کے پاس، اللہ ملتا ہے اللہ والے کے پاس. میں اپنی دل کی کیفیت پورے مجمع کے اندر، مسجد کے اندر کہتا ہوں، رمضان المبارک کے بیانات سے میرے دل میں ذرا عجب آ گیا تھا کہ تیرے بیان پہ بھی لوگ ہاں ہاں کہتے ہیں. جب میں وہاں پہنچا تو محسوس ہوا، جا تو کچھ نہیں رے، تو نادان ہے جو اپنے بیان پر خوش ہو گیا تھا. چھوٹی ندی کی مچھلی اور کنویں کا میڈک یوں سمجھتا ہے دنیا اتنا ہی بڑا ہے، جب سمندر میں نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کیا دیوانہ پن تھا میرا، میں تو اسی کو دنیا سمجھ بیٹھا، یہاں تو اتنا بڑا دنیا موجود. میرے دوستو، یہ ہماری دل کی کیفیت ہے. جب تک ہم آئینہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، چہرے کی خرابی ہمیں معلوم نہیں ہوگی. جب تک ہم درد دل والوں کے پاس نہیں پہنچیں گے، ہمارے دل کی کمی ہمیں معلوم نہیں ہوگی. اصول بجائے پہنچنے کے ہم اس کے باتوں میں آ جائیں. خیر، ہمیں تو کارگزاری ذکر کرنا ہے، بیان نہیں. پہنچا خانقاہ میں، عصر کے بعد حضرت مولانا کا بیان تھا. حضرت نے ایک نرالا انداز سے بات اٹھایا. میں سمجھا کہ شاید کچھ بتا رہے ہیں. ایک نرالا انداز سے فرمایا کہ سارے صحابہ کرام طالب علم تھے، سارے صحابہ کرام طالب علم تھے. طالب علم کا مطلب ہوتا ہے علم کو حاصل کرنے والا. پھر حضرت نے فرمایا، ہمارے ذہن میں یہ آ چکا
یہ بات، کہیں پر بھی ہو، جنگل میں ہو، منگل میں ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو، مدرسہ ہو، مدرسہ کے باہر ہو، جب اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو، دین نبوی کے وہ حاصل کرنے کے لیے طمع کرتا ہو، تو یہ آدمی طالب علم ہے، چاہے مدرسہ میں ہو یا کسی جماعت میں ہو یا کوئی مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا جنگل میں ہو۔ اور اگر مدرسہ میں رہ کے بھی اس کا دل غافل ہے تو فرمایا یہ طالب علم نہیں ہے۔ اس لیے حضرت شیخ زکریا نے فضائل اعمال کے اندر وہ ایک حدیث نقل کیا ہے کہ مچھلی بھی دعا کرتی ہے، اور وہاں پہ نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس لحاظ سے یہ لوگ بھی طالب علم ہیں۔ یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا ہے کہ طالب علم وہی لوگ ہیں جو مدرسے میں، نہیں، دل میں سوچ ہو جائے، فکر ہو جائے اور کھن پیدا ہو جائے علم کو حاصل کرنے کا، اللہ کی وصال کا، اللہ کی محبت کا، تو یہ آدمی کہیں پر بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ صحابہ کرام سوال فرماتے تھے اور ایسا سوال کرتے، اللہ اکبر، ہم لوگ سوال کرتے ہیں ایسا سوال کہ جس سے کوئی فرق نہیں۔ کیا سوال فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی سے مجھے نصیحت فرما دیجئے، اور مختصر نصیحت ہو، کتنی ہو؟ مختصر۔ ہاں، اس لیے کہ ہم لوگ سنا کرتے مزہ لینے کے لیے، صحابہ سنا کرتے تھے عمل کرنے کے لیے، اور مختصر نصیحت پر عمل کرنا بھی آسان ہے اور اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ عمل کرنا بھی آسان ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے کچھ بولیے، تو آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا حضرت کچھ نصیحت تو کیجیے، اور اللہ کے نبی نے نصیحت فرمایا، 3 چھوٹے چھوٹے جملے، گویا جملے نہیں، وہ پوری شریعت کو اللہ کے نبی نے اس میں سمو دیا ہے۔ حضرت کی بات کو میں اپنی گندی زبان سے کہاں نقل کر سکتا، وہاں تو ایسا تھا کہ ایک ایک جملے پہ مجمع روتا تھا، یہاں تو ایک ایک جملہ پہ لوگ ہم کو گالی دے رہے ہوں گے، یہی کیا شروع کر رہے۔ تو وہی بات ہے کہ پروانہ کے مرنے کا غم جو ہے مکھیوں کو نہیں ملا کرتا ہے، مکھیوں کو نہیں ملا کرتا ہے۔ سرمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت 100 سال پہلے یہ کہہ کے چلا گیا۔ تو خیر میرے دوستوں، ہم تو صرف الفاظ نقل کر سکتے ہیں، درد دل کو کہاں نقل کر سکتے ہیں۔ جب مقرر بیان کرتا ہے تو اپنا ایک کنیکشن بھی سامنے والے کے سامنے بھیجتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے جو ہم دوسروں سے سنا کرتے ہیں، جب کسی اللہ والے سے سنتے ہیں تو آنکھ سے آنسو گر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اس درد کے ساتھ نکلتا ہے، اس سوچ کے ساتھ نکلتا ہے، یہ رات میں امت کے لیے روک کر اٹھتا ہے اور پھر یہ بیان کرتا ہے، تو اس کی آواز میں وہ کشش ہوتی ہے کہ پتھر دل بھی موم بن جاتا ہے۔ عمر جیسا بہادر حضرت عمر کو جب شہید کر اللہ کے نبی کو جب شہید کرنے چلے ہیں، قرآن کی ایک آیت کو سن کر کے گھٹنا ٹیکتے ہیں، حضرت حمزہ گھٹنا ٹیک دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ کو معلوم۔ تو 3 جملے اللہ کے نبی نے نصیحت فرمایا، اتق اللہ اینما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم رہو۔ کیا پورا دیکھیے، پوری شریعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں سمو دیا۔ کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، معاملات میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسہ میں ہو، خانقاہ میں ہو، جنگل میں ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو اور کسی مقام پر ہو، باپ کی حیثیت سے ہو، بیٹے کی حیثیت سے ہو، بیوی کی حیثیت سے ہو، بچے کی حیثیت سے ہو، ہر حال میں تم اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ اینما کنت، حضرت نے اسی کی تائید کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا، ہوا معکم اینما کنتم۔ تو کیا خیال کرتا ہے؟ کم سے کم اتنا تو سوچ لے، جب تو گناہ کرتا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، اتنا تو سوچ لیا کر۔ کتنا بڑا بھی سگریٹ نوش اپنے باپ کے سامنے میں سگریٹ نہیں پیتا ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ میرا ابا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور شرابی پینے والا اپنے بڑوں کے سامنے نہیں اٹھاتا ہے، تو اپنے رب سے کیوں نہیں شرماتے ہیں، اور اپنے رب سے کیوں نہیں شرم آتی ہے؟ خیال کر لیں کہ کسی بھی جگہ ہو، ہمیشہ اس بات کا خوف ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تقویٰ۔ اور اسی مضمون کو حضرت نے پھر اتوار کے دن ظہر کے بعد اس کو پھیلایا، اور ایک نیا
انداز اللہ والوں ہی کو ملا کرتا ہے، ہم جیسے عاجز اور گناہگار کو کہاں ملے گا؟ تقویٰ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لیا، جبہ کبہ پہن لیے، یہ بھی حضرت نے فرمایا۔ ارے واہ، ہاں، تقویٰ کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ لمبی داڑھی اور ایک ٹوپی، ایک اتنی بڑی اور پگڑی باندھ لیے ماشاء اللہ اور پیجامہ بھی یہاں تک اٹھا لیے۔ تقویٰ اندر کی کیفیت کا نام ہے کہ جب بھی گناہ اور جذبات انسان کو ابھارے اس وقت اللہ کا تصور آ کر بندہ اس گناہ سے رک جائے، اور اس کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ وزن کرتے وقت تقویٰ کا پہلو، ناپ تول میں کمی نہ کرے، معاملات کے وقت اونچا نیچا نہ کرے، یہ ساری چیزیں۔ سڑکوں پہ چلتے ہوئے ٹڈی اور ٹڈیوں کو دیکھ کر اپنے عقل و حواس کو خراب نہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت، مختصر طور پہ میں نقل کر دے رہا ہوں آپ کے سامنے، میں تو پہلے اپنی عزت کا اظہار کر چکا کہ میں کہاں ان باتوں کو نقل کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دوسری نصیحت کی، وَإِذَا كُنْتَ مَعْصِيَةً أَوْ كَمَا قَالَ الْإِسْلَامُ، جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً تم اس نیت سے ایک نیکی کر لیو۔ کتنا آسان نسخہ ہے، دیکھو میرے دوستو، انسان اپنے آپ کو بنانے پہ آ جائے اور ارادہ کر لے کہ مجھے جنت لینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس سے آسان نسخہ کوئی ماں کا بیٹا دے نہیں سکتا ہے۔ دروازہ یہاں پہ نہیں لگایا گیا ہے کہ گناہ مت کرو، دروازہ آگے لگا، گناہ ہو گیا، انسان ہو تو فوراً اس نیت سے گناہ نیکی کر لو کہ اللہ میں گناہ کیا ہوں، اس گناہ کرنے کے دھبے میرے دل پر پڑ چکے ہیں، اس دھبے کو اس نیکی کی بدولت اڑا دیجیے۔ اور اس جملے کے اندر کوئی یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ 10,000 کی کہیں رسید کٹاؤ، کوئی نیکی، کوئی بھی نیکی اس نیت سے کر لیا کرو کہ اللہ ابھی جو ہم نے گناہ کر لیے ہیں اس گناہ کے دھبے کو دل سے دور فرما دیجیے، کوئی بھی نیکی۔ ارے بھائی، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا بھی نیکی ہے، اب سوچ لو کتنا آسان سودا ہے۔ ایک مرتبہ اسی وقت نگاہ نیچی کرو اور استغفر اللہ پڑھو اور کہہ دو سورہ فاتحہ پڑھ لو، اے اللہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اس لیے یہ جو بھی گناہ ہو گیا اس دھبے کو میرے دل سے دور فرما دیجیے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کالا دھبا پڑ جاتا ہے، کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور یہ کالا دھبا بڑھتے رہتا ہے، بڑھتے ہی رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو پورا دل ان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پھر اس کا دل جو ہے الٹے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب کتنا بڑا بھی اللہ والے کی مجلس میں لے جاؤ، اس کا پیالہ ہی الٹا ہے۔ علاج یہی ہے کہ توبہ کرے، نیکی کرے اور اس دل کو صاف کرے۔ بارش خوب ہو رہی ہے، خوب ہو رہی ہے، عورتیں بارش جب خوب ہوتی ہے تو صحن میں برتنوں کو پھیلا دیتے ہیں کہ دھل جائیں گے، ایک برتن کے اندر کچھ بھی پانی نہیں آیا ہے، معلوم ہوا کہ وہ کٹورا ہی الٹا رکھا ہوا تھا۔ اللہ والوں کی مجلس میں بارش تو بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، لیکن جس کا دل ہی الٹا رکھا ہوا ہے اس کے دل میں کیا کچھ رہے گا؟ بارش کی غلطی نہیں ہے کہ اس کٹورے میں پانی کیوں نہیں آیا، غلطی اس بارش کی ہوتی تو سب میں نہیں آتا تھا۔ ارے ہزاروں برتن بھر چکے، ہزاروں آنکھیں رو چکا، ہزاروں کی زندگیاں تبدیل ہو چکی، ہزاروں نے توبہ کر لیا، اپنے مولا کو راضی کر لیا، مٹی پر فنا ہونے سے توبہ کر لیا۔ مٹی پر فنا ہونے والا مٹی ہو کے رہ جائے گا۔ میرے دوستو، دنیا مٹی ہے، دنیا مٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو جن کا برتن سیدھا ہے نا، وہ ایک آیت سے عبرت لے لیتے ہیں اور ایک آیت سن کر کے زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے گا نماز نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا روزہ نہیں توڑیں گے، یہ ارادہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی کہ جب بھی تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً تو نیکی کا کام کر لیا کر۔
اس نیت سے کر، نیت ہونا چاہیے. حضرت نے بار بار اس جملے کو دہرایا، اس نیت سے کر کہ وہ گناہ ہو گیا نا، اے اللہ اس گناہ کی نحوست کو میرے دل سے پاک فرما. یہ نحوست بہت بڑی نحوست ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. فرشتوں کو پتہ چلتا ہے، فرشتے اس بدبو کو برداشت نہیں کرتے، بھاگ جاتے ان کے پاس سے. تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق الناس کا خلق الناس او کما قال. اللہ کے مخلوقوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. حضرت نے اس جملے کی بھی تشریح اتوار کے دن ظہر سے پہلے کی. تو اب تک تو آپ کے سامنے ہم نے اس نشست کی کارگزاری رکھی جو عصر کے بعد حضرت نے تقریباً 45-50 منٹ پر ہم لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس بنجر زمین میں واقعتاً بہت کوشش کیے کہ کچھ ایمان کا جھاڑ نکل جائے، اور کامیاب بھی ہوئے. میں نے تو اپنے بازو والے کو دیکھا دعا کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا. کتنے آنکھوں نے ایسے آنسو بہائے، محسوس ہوا کہ یہ وضو کر کے آیا ہے. مخلوق کے ساتھ اخلاق، اسی مضمون کو حضرت نے اتوار کے دن فرمایا. دیکھو 3 چیزیں، اور اس کے اوپر انہوں نے قرآن کریم سے 10 آیتیں کریمہ پڑھے: جذبات، عقل اور اس کے بعد صبر. جو آدمی جذبات پر عمل کرے گا ہمیشہ وہ خطا کرے گا، یہ بات یاد رکھ لیجیے گا. اور پھر فرمایا حضرت نے، بتاؤ تو آج تک جتنی بھی طلاقیں ہوئی ہیں، کوئی طلاق عقل کی بنیاد پہ ہوا ہے؟ سب جذبات میں. اور سب آپ کو کہتے ہیں صاحب غصہ میں تھمے، مجھے صاحب لڑائی ہو رہی تھی، تو طلاق تو غصہ ہی میں دیا جاتا ہے، جذبات میں. کیا کوئی محبت میں بھی دیتا ہے؟ جب بھی بندہ گھریلو معاملے میں جذبات پہ سوچتا ہے وہ گھر بگڑ کے رہتا ہے، اور مسجد کے معاملے کو جذبات میں آ کر کے چھل کرتا ہے، وہ مسجد کا ماحول خراب کر کے رکھ دیتا ہے. کسی قوم کا سردار جذبات میں آ کے فیصلہ کرتا ہے، قوم کو حالات کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. جذبات کو عقل کے دائرے میں لا کر کے سوچئے، عقل سے پوچھئے، عقل بتائے گا آپ کو صحیح ایڈریس کہ نہیں تیرے لیے غلطی. حضرت نے اس پس منظر میں یہ بتانا چاہا حالات کے اوپر کہ حالات اتنے بگڑے ہوئے، آپ جذبات میں آتے ہیں، کسی کو توڑ دیتے ہیں. چلے تھے بچانے کے لیے، شام میں واپس آتے ہیں 10 کو مروا کر کے. یہ آپ کے جذبات کا حال ہوتا ہے. چلے تھے بدلہ لینے کے لیے، چلے تھے ان کو ہم سے مار دیں گے، لیکن شام کی کارگزاری میں اور شام کے پیپر میں معلوم ہوتا ہے ان کے 1 گئے اور آپ کے 1000 گئے. یہ جذبات کی بنیاد پر آپ کے گئے تھے. جذبات میں لیتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو سنجیدگی کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا رہے؟ ارے ایک دن میں لاکھوں بچوں کو ذبح کر دیا. کیا نہیں کیا فرعون نے؟ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو نماز پڑھنا بند ہوا. قرآن نے حکم دیا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَجْهَ الْقِبْلَةِ کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ کے رخ پہ بنا لو. یہ نہیں کہا کہ چلو نکلو مارو مرو. جب آئے گا حکم ملے گا. اس وقت کا تقاضا ہو سکتا ہے کسی مقام پہ آپ کی اکثریت ہو، لیکن اس دیہاتوں کو بھی غور کیجئے جہاں پہ آپ کے ایک مسلمان بھائی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ ہے، ان کے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا؟ جہاں پہ اکثریت دیہاتوں میں یہ ہے، جہاں پہ 10 ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں ہیں، یہاں آپ جھنڈے لہرا دیے گے، یہاں پہ جذبات میں آپ کو توڑ پھوڑ دیں گے، اس 10 گھر کا کیا حال ہوگا؟ وہاں کی ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہوگا؟ صبر کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا صبر کیجئے اور اپنے گھروں کو بیت اللہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے بنائیے. آج کل کے لوگ ہوتے کہتے ہیں مولوی صاحب کیسا بیوقوف ہے. ہم کو خود یہاں کے چندر کے آدمی نے کہا مولوی صاحب بتائیے تو کیا ہے، سب کچھ ایسا کر ہم کو حکم دی جا ہم بھی جائیں گے. صحیح معنی میں مجھے سوال 4 دن تک ایک جوان نے کیا ہے. ایک کے تو گاڑی پہ بیٹھا تھا، بولا منافق ملے گا میں بھی اڑا دوں گا. بولے ارے بھائی یہ جذبات کی کیا فیصلہ ہے، مرو گے تو مجھے بھی مارو گے. میرے دوستو جذبات نہیں آنی چاہیے. آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہوگا، اس سے پہلے حکومت ہند نے ایک مسئلہ ایڈ کیا تھا اور منظوری بھی ایک طرح ہو گئی تھی.
جس سلسلے میں آگرہ کے اندر مولانا ولی رحمانی صاحب آئے تھے، وقف کے سلسلے میں مدرسے نہیں بنا سکتے ہیں جب تک کہ اس میں ہماری تعلیم نہ ہو، کوئی پرائیویٹ اسکول بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس صورت میں مسلمان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ ہمارے اکابرین نے سمجھا اور ایسے انداز سے مسئلے کو حل کیا۔ حکومت نے جب بمبئی کے اندر، حضرت نے ابھی ذکر کیا کہ بمبئی کے اندر جب جلسہ ہوا، حکومت نے اس پبلک کو دیکھ کر کے دوسرے دن حکم کو ترمیم کیا، اب بدلا۔ تو ایک جذبات میں آ کر کے ہم ہو ہلہ کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ تخلقو، آپ جو ہے اخلاق کو پیش کیجئے۔ اللہ کے حضرت نے واقعہ بھی ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلمان وعدہ کرا اور فرمایا کہ میں آ رہا ہوں اللہ کے نبی، اور آپ سب کو معلوم ہے کتنے دن کے بعد آیا تھا؟ 3 دن کے بعد۔ سمجھیے ذرا کیا اخلاق ہیں آپ کے۔ حضرت صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے، ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مبارک کے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی۔ کچھ دن ایسے گزرے کہ کچرے نہیں پڑ رہے، پریشان ہوئے، کیوں نہیں ہوا؟ حضرت ابو بکر کو ساتھ لیے، عمر کو ساتھ لیے، لوگوں سے معلوم کیا بیمار ہے، فرمایا عیادت کرنی چاہیے۔ عیادت، سوچے اس بات کو کہ جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر کچرا ڈالتی ہے، آج وہ عورت بیمار ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کیا ہے؟ کھٹکھٹاتے ہیں، بوڑھی عورت اتنی ضعیف کمزور ہو چکی ہے، اٹھ کے دیکھ نہیں سکتی ہے، بیٹی کہتی بیٹی دیکھ تو ذرا، دیکھتے تو گھبراتے ہیں۔ عمر اور ابو بکر اور اللہ کے نبی لگتے ہیں بدلہ لینے آئے ہیں، اپنی امی کو کہتے ہیں، امی کہتی ہے ان کی، بیٹی اب کیا ہے میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اب کہو آنے کے لیے، معافی مانگ لیں گے، غلطی کا اقرار کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں اور اس بوڑھی عورت نے کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ بہت دنوں سے تم میرے سر پہ کچرا نہیں ڈال رہی تھی، میں پریشان ہوا، کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا تم بیمار ہو گئے ہو، اس لیے ہم تمہاری عیادت کرنے آئے ہیں۔ سمجھیے اس بات کو۔ اس بوڑھی عورت نے وہیں روئی اور وہیں کلمہ پڑھی ہے۔ جذبات میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو بددعا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے طائف برباد ہو جاتا، ہندوستان کے پاس دل لانے والا اور ہندوستان کے اوپر جو فتح کرنے والا وہ طائف کا، وہ مجاہد ہے، طائف کا باشندہ۔ جذبات میں آ کے نہیں کرنی چاہیے۔ دعا یوں کرے، اے اللہ اگر ان کی حق میں ہدایت ہے، مسلمانوں کے فائدے ہیں تو ان کو ہدایت سے نواز، اگر نہیں ہے تو مولا اپنی زمین کو پاک فرما دے۔ بخاری شریف کی روایت اور ایک سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک روایت میں کہ مسلمان ہو چکا تھا اور ایک روایت میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آیا ایک شخص اور مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے لگا، اور صحابہ اٹھے۔ اب دم سے اٹھیں گے تو دو خطرہ ہے، ایک تو اچانک پیشاب روکے گا تو درد ہوتا ہے، اگر اچانک پیشاب روک لے تو نالے میں درد ہوتا ہے، اور دوسرا یہ وہ بھاگے گا تو ایک جگہ گندا ہے نا، بھی 1000 جگہ گندا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو نہیں کرنے دو، پیشاب کرنے دو۔ جب فارغ ہو گیا ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں پیشاب وغیرہ نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس انداز سے سمجھایا میرے دوستو، اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اخلاق ہے۔ جب جانے لگا اللہ کے نبی نے اپنا جبہ دیا، اپنا اونٹ دیا سواری کے لیے، جاؤ۔ قوم کے پاس پہنچتا ہے، دوری سے ایسا خوش ہو کر پورے قوم کو بلاتا ہے، اور 300 آدمیوں کو وہیں پہ اسلام کی دعوت دے کے اسلام قبول کرواتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے اخلاق۔ جہاں کچھ ہوا ہمارے دل میں فوراً آگ بھڑک اٹھتی ہے، بدلہ، انتقام، اور انتقام بھی صحیح نہیں تو نہیں نا، اپنا ہی نقصان سامنے کر کو آتے ہیں۔ حضرت صاحب نے جملہ فرمایا کہ گئے تھے بدلہ لینے کے لیے، شام میں پوچھا اور دیکھا ٹی وی اور دیکھا وہ پیپر، تو معلوم ہوا ان ایک کو مارا، ان کے 100 گئے۔ یہ کون سا بدلہ ہے آپ کا؟ جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ صبر کا دامن، صبر کا دامن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں کتنی تکلیف برداشت کیے ہیں، کیا آج وہ حالت مسلمانوں کے ہو رہے ہیں؟ کبھی جذبات میں آئے ابو بکر ماتو دیکھیں گے کیا ہوتا،
اللہ اکبر. نماز میں جا رہے ہیں اونٹ کے وجیاں رکھا جا رہا ہے, نماز میں جا رہے ہیں چادر کو لے کے کھینچ دیا جا رہا ہے. صبر کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں. حکم آئے گا, کروٹ لے گا, آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملیں گی, اور یہی قوم آپ سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے. چنانچہ تاریخ میں کئی مرتبہ کروٹ میں بدلا ہے. حضرت نے فرمایا یہ امت ایک دور سے گزر رہی ہے, جب بھی ایسا دور آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلا ہے. تاتاریوں کا جب دور آیا, اللہ کیا دور تھا میرے دوستو. تاتاری عورت, ایک عورت اگر کسی مسلمان کو کہہ دیتی رکو یہاں پہ میں تلوار لے کے آ رہی ہوں, تم کو قتل کرنا ہے, مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی کہ بھاگ جائے. وہ عورت جاتی اپنے گھر سے تلوار لاتی, پھر اس تلوار سے ان کا گردن اڑاتی, مسلمان مر جاتا. یہ حالت آ گئی تھی بزدلی کی. تو حضرت نے فرمایا یہ ایک دور گزرنا ہے, حالات بدلنے کا امکان ہے, اب حالات کو بگاڑیے مت, بگاڑیے مت. تخلق بھی اخلاق پیش کیجیے, آپ اخلاق پیش کی. جو مسائل سنجیدگی سے حل ہو سکتے ہیں اس کو بڑھا لانا. بے شک درد ہے ہم کو, تکلیف ہے ہم کو, ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے. اس وقت جان نہیں مانگا جا رہا آپ سے مال مانگا گیا تھا. پیسے تو چارانے نہیں خرچ ہوئے اور لڑائیاں کرنے کے لیے نکلتے ہیں. جان نہیں ہے اس وقت مانگا گیا ہے, مال کی قربانی مانگے گئی ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی تشکیل کی ہے, اس میں آپ نے مال کی بھی تشکیل کی ہے. صحابہ وہ تھے جان کی جگہ جان لگائے, مال کی جگہ مال لگائے. مکے کی زندگی میں ہرگز جان کی تشکیل نہیں تھی, مال خرچ کرو, اخلاق پیش کرو. وہاں پہ وہ تشکیل تھی. نہیں مال مانگو گا ہم جان دیں گے, یہ کیا ہو رہا ہے بے تکاپن. بھوکے کو کپڑا پہنائیں گے, ننگے کو ہم کھانا کھلائیں گے. اس کو کون عقل مندی کہتا ہے؟ اس کو پتہ. تو جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا, عقل کی طرف. اور حضرت نے فرمایا جب انسان جذبات میں آ کر کے عقل کے دائرے میں سوچ کر کسی برے کام سے رک جاتا ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ ہے, اور اسی رکنے کا نام صبر کہتے ہیں. تو آدمی صبر بھی کر لے. حالات آتے ہیں, حالات کو بتنگڑ نہیں بنانا ہے. ہاں ہم نے آپ کو ایک جملہ کہہ دیا, ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مقام پہ اکثر ہوں گے, وہاں آپ واہ واہ کر لیں گے, لیکن خیال کیجیے ان مقامات کا جہاں پہ ہمارے بھائی تھوڑے ہیں. تو خیر یہ مضمون کی ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ماشاءاللہ یہاں تو سنجیدہ ماحول ہے, عقل مند لوگ ہیں, لیکن ہمیں چونکہ کارگزاری ذکر کرنا تھا اور جو کچھ وہاں ہم نے سنا آپ تک ایک امانت کے طور پر پہنچانا تھا, اس لیے ہم نے آپ کی تک پہنچایا ہے. بہت ساری باتیں ہوئی. حضرت نے تو اتوار کے دن تقریباً 2 گھنٹے 5 منٹ کا بیان کیے, اور 15-20 منٹ کی دعا ہوئی. اور دعا بھی کیسی دعا, جب ہم پہنچے خانقاہ میں تو 200 آدمی تھے, ہم نے سمجھا بس اتنا ہی ہوگا. جب اتوار کا دن آیا وہ پورا میدان بھر گیا اور میدان تنگ پڑا. ہم کہہ رہے عجیب کیفیت ہے. اس وقت مجھے وہ شعر یاد آیا سرمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پتنگے کے جلنے کا درد مکھیوں کو نہیں ملا کرتا ہے. ارے یہ کہاں سے لوگ آ گئے اچانک اتنے کہ پورا مجمع کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, کہاں سے آ گئے؟ میرے دوستو آپ اللہ والے نہیں ہیں تو اللہ والے کی خدمت کیجئے, انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی ان کے ساتھ جو ہے حشر فرمائیں گے. ہاں اگر نہیں تو کم سے کم اپنی زبان کو تو روک لو, زبان کو روک لو. کئی کو خواہ اس کی برائی اس کی ہے, انہوں تو اس سے ہے, انہوں اس سے ہے. ارے بھائی سب ایک ہی باپ کے بیٹے, سبھی ایک باپ کے بیٹے. تو دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. موقع مناسبت سے جانا چاہیے, اللہ والوں کی خدمت میں اپنی غلاظت کو صفائی کرنی چاہیے. ہر دین کے شعبے میں لگ جانا چاہیے, ہر دین کے شعبے میں لگ جاؤ. ہاں ایسا نہیں ہے ہم ایک طرف لگ گئے تو دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دیے, غلط بات ہے, غلط بات ہے. آپ کو بتاؤں یہ سلسلہ بھی حضرت علی ابو بکر سے شروع ہے. تو کس کی برائی کرتے ہیں آپ؟ ابو بکر کی. نقشبندی سلسلہ حضرت ابو بکر سے, قادری سلسلہ حضرت علی سے. کس کی برائی کرتے ہیں؟ اور دعوت و تبلیغ کا کام یہ اللہ کے نبی کی ذات علی سے. مدارس کا سلسلہ دار ارقم سے. کس کی برائی کرنے چلے جاتے ہیں آپ؟ کس بیوقوف باتیں سن کر کے ایک طرف بھاگ جاتے ہیں؟ بے شک آپ کرتے ہیں ایک کام تو دوسرے کام کی تو برائی مت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو ایک اور بات ذکر کر دو, حضرت نے کیا دل پہ
چوٹ مارا، اس واقعہ آنکھ سے آنسو نکل گیا، فرمانے لگے دیکھو کتنا اخلاق بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عورت کو جا رہے ہیں عیادت کرنے کے لیے، آج مسلمان مسجد کے قریب بجلے بجاتے ہیں، طبلے بجاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں بازوؤں میں، اور موبائل زور زور سے گانا سنتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور جب کسی غیر مسلم کا جلوس نکل جاتا نا، مارو رے توڑو رے، مسجد کے سامنے بجا رہا۔ ان خود بجایا تھا تو کچھ نہیں ہوا، ان کے جوان کتے راتوں کو مستیاں کیے جب کوئی نہیں تھا، آج جب کہ ان کے مذہب میں جائز ہے، اب ایمان ان کا تیز ہو گیا، یہ اخلاق پیش کر رہا ہے۔ جہاں پہ ان کو دکھانا تھا مردانگی وہاں تو دکھایا نہیں، جہاں پہ ان کی کمیٹی بھی خاموش ہوئی پورا، اور جو اپنے آپ کو دیندار کرتے وہ بھی خاموش ہوا، اور جہاں نہیں دکھانا تھا کہ بھائی ان کے یہاں جائز ہے کرنے دے، راستے سے گزرنے دے، تو وہاں دکھا رہا، اب وہاں دنگے فساد۔ میرے دوستو، یہ اخلاق ہے۔ بے شک دین کے شعار کو اپنانا ہے، ہمارے دینی بھائیوں کو تکلیف ہوتی، درد ہونا ہے، ان کے لیے خیر۔ اس وقت مال مانگا گیا ہے، جان نہیں مانگا گیا۔ جذبات میں آ کے کبھی فیصلہ مت کیجیے، گھر میں بھی جذبات کی بنیاد پر فیصلہ مت کیجیے۔ جو بندہ جذبات میں آ کے فیصلہ کر لیتا ہے، بعد میں وہ گھر بگڑ کے رہ جاتا ہے، دیکھ لو آپ، اور بگڑتا تو بگڑتا ہے، بعد میں پچھتاتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس ہفتے کا مضمون اگلے جمعہ یعنی حج کے عنوان پہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ جب تک ہمیں بھی زندگی سلامت دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔